اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ پچھلی آیت کے 2-3 لفظ رہ گئے تھے، اور پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو کہ اے حبیب، ہم نے کلیم اللہ کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ دن بھی یاد کرے جن دنوں کے اندر ہم نے ان پر احسان کیا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا کہ ان دنوں کے لیے، ان دنوں میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ایسے دنوں کو یاد کرے جس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوں تو اس کے اندر صبر کا بھی درس ملے گا اور اس کے اندر شکر کا بھی درس ملے گا۔ فرعونیوں نے جتنے ظلم کرنے تھے وہ کیے، بنی اسرائیل نے جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صبر کا انعام یہ عطا فرمایا کہ انہی کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب یہ صبر کا انعام تھا، تو پھر آگے جب چلتے گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں عطا فرمائی، من سلوہ نازل کیا، بادل عطا فرمایا، چشمے جاری کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر بھی کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یار مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اس پر مصیبت آ جائے اور یہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور رب اسے نعمت دے دے اور یہ شکر کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے صبر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ 2 دوست بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک نے دوسرے سے کہا، اس نے کہا جی ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو ملا میں صبر کر رہا ہوں، میں بھی جنتی، اور تجھے میں ملا تو شکر کر کے پھر بھی تو بھی جنتی۔ سمجھ آئی؟ یعنی میں تجھے مل گیا تو شکر کر، تو فلہذا کیونکہ میں نعمت کے طور پہ تجھے ملا ہوں تو تو شکر کر، تو بھی جنتی، اور مجھے تو ملا ہے میں صبر کر رہا ہوں، میں بھی جنتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے فرمایا ان دنوں کے اندر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تو جیسے جیسے کوئی ان نشانیوں میں غور کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بھی اجر عطا فرماتا جائے گا اور شکر کرنے والوں کو بھی اجر عطا فرماتا جائے گا۔ اور آگے دیکھیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ میرے احسان یاد کیا کریں، وہ دنوں کو یاد کیا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فرمایا جیسے رب کا آرڈر ملا اللہ کا کلیم وہیں پہ کھڑا ہو گیا اپنی قوم کے لیے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے خطاب فرمایا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا میری قوم اللہ کا احسان یاد کرو، اللہ کا احسان یاد کرو کہ نبی کتنی جلدی یار رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ادھر اللہ نے حکم دیا، ادھر نبی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ کون سا؟ میں اذ انجاکم من آل فرعون، فرمایا یہ تھوڑا احسان ہے رب کا کہ رب نے تمہیں جو ہے وہ آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے کارکنوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے۔ دیکھو تھوڑی بات تو نہیں نا، کیوں؟ میں یسومونکم سوء العذاب، فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے وہ وقت بھی کہ جب وہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، بری طریقے سے سزائیں دیا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ کیا تکلیفیں تھیں ان کی؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، پہلے اس پارے کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو فرعونیوں نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا جو شخص ہنر جانتا تھا، کام جانتا تھا، جتنا زیادہ طاقتور ہوتا اس کو اسی حساب سے جو کام پر لگا دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ان سے مشقتیں کروائی جاتی، کسی کو پہاڑ توڑنے پہ لگایا ہوا، کسی کو پتھر ڈھونے پہ لگایا ہوا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اور جو کچھ نہیں کر سکتے تھے ان پر ٹیکس لگا دیا۔ ٹھیک ہے، 2 قومیں نے، پہلے قوم شعیب نے ٹیکس لگایا، ٹھیک ہے، اور یہ قوم فرعون نے بھی ٹیکس لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں پر بلا جواز ٹیکس لگانا یہ فرعون کا طریقہ ہے یا شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کا طریقہ ہے؟ قوموں پر ٹیکس لگانا۔ آج دیکھیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے اوپر کتنا ٹیکس مسلط ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرعونیوں کا طریقہ تھا ٹیکس لگانا. کیا کرتے؟ جو بنی اسرائیل ماڑے تھے، کمزور تھے، جو کام نہیں کر سکتے تھے، ان پر روزانہ کی بنیاد پر ٹیکس لگایا ہوا تھا کہ بھائی اگر کام نہیں کرنا تو شام کو اتنے پیسے دینے ہیں، اور اگر کوئی نہ دیتا تو پھر کیا کرتے؟ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ 1 مہینے کے لیے باندھ دیا جاتا، 1 دن کا ٹیکس نہ دینے پر. تو آپ مجھے بتائیں آج کے حکمرانوں میں اور فرعون کے اندر کتنا فرق ہوگا؟ جو ٹیکس وہ لگا کر ظلم کر رہا تھا، یہی ٹیکس یہ بھی لگا رہے تھے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر فرعون کا وہ قصہ پڑھ کے دیکھیں نا کہ فرعون بادشاہ کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آیا نا مصر کے اندر تو اس نے کیا کیا؟ یہ کوئی جدی پشتی بادشاہ نہیں بنا ہے فرعون یہاں سے گیا تھا، ٹھیک ہے، ان علاقوں سے، یہ بخارا بلخ شلخ سے یہاں سے گیا تھا. یہ خربوزے لے کے گیا، یہ ہندوانے جس کو ہم کہتے ہیں تربوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ لے کے گیا تو اس نے دیکھا کہ جہاں سے یہ گزرتا نا ہر پھاٹک پر یا وہ کیا کہتے ہیں ہر چوکی پر جو ہے وہ ایک تربوز جو ہے اتار لیا جاتا. جب وہ تربوز پولیس والا اتارتا نا تو یہ اس سے پوچھتا ہاں بھائی اور میاں یہ کس لیے؟ اس نے کہا یہ ٹیکس ہے. کہا کون سا؟ کہا یہ جگہ ٹیکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جگہ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اترتے سارے تربوز مصر تک شہر تک پہنچتے سارے کے سارے ختم ہو گئے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کر قبرستان پہ ٹیکس لگا دیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب جو مردہ دفنانے آتے یہ پہلے ان سے پیسے لیتا. ٹھیک ہے، جب پیسے اس نے اکٹھے کرنے کے لیے بابا سارے پیسے اس نے اکٹھے کر لیے فرعون نے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس وقت تو فرعون نہیں بنا تھا، یعنی بادشاہ نہیں بنا تھا، تو اس وقت یہ عام تھا. تو اس نے سارے پیسے اکٹھے کر لیے. تو لوگوں نے جا کے اس وقت کے فرعون کو شکایت لگائی. انہوں نے کہا بھائی قبرستان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ہمیں مرنے پر بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے. آج پاکستان میں مرنے پر ٹیکس ہے کہ نہیں؟ اب دیکھتے جائے جو عادتیں اس فرعون کے اندر تھی وہی عادتیں پاکستان کے فرعونوں کے اندر ہیں. جس طرح اس نے ٹیکس لگائے تھے اسی طریقے سے ان فرعونوں نے بھی ٹیکس لگائے. ہوا کیا؟ بادشاہ نے بلایا، اس نے کہا چھکڑا تو نے قبرستان پر بھی ٹیکس لگا رکھا ہے. اس نے کہا جی میں نے یہ گنجوں سے سیکھا ہے. اس نے کہا مجھے یہ گنجوں نے بتایا بھی ٹیکس لگا دے یہاں پہ. کہا پھر اس نے کہا تو یہ ٹیکس ختم کر. اس نے کہا جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں تجھے بھی خرید سکتا ہوں. ٹھیک ہے، 35 سال ہو گیا حکومت کرتے کرتے اتنا پیسہ تو اکٹھا کر ہی لیا نا کہ تجھے بھی خرید سکتا ہوں. اس نے کہا اتنا پیسہ تیرے پاس؟ اس نے کہا اس نے کہا ایک کام کر، پھر تو میرا وزیر بن جا، پھر میں تجھے میرے مرنے کے بعد تو بادشاہ بن جی. تو اس طریقے سے یہ فرعون جو ہے وہ بادشاہ بنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے پھر جگہ جگہ پہ ٹیکس لگائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکس لگانا یہ کوئی عام یا آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یسومونکم سوء العذاب. فرمایا ذرا وہ احسان بھی یاد کر کے دیکھو، وہ وقت بھی یاد کرو، نہ شکرو. ایک وقت وہ تھا کہ جب تمہارا حال یہ تھا کہ تمہیں جناب جانوروں کی طرح جو تم سے کام لیا جا رہا تھا، تم سے پتھر توڑوائے جاتے، تم سے اینٹیں توڑوائی جاتی، تم سے مختلف کام لیے جاتے. ٹھیک ہے، اور آج یہ وقت آیا کہ آج یہی یہودی ہے جو ہمیں تانا مارتے ہیں، ہم پر باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج دیکھ لے رب نے پہلے ان کو ذلیل کتنا کیا ہے اور آج یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسومونکم سوء العذاب. جو کام کر سکتے تھے ان سے کام کروایا جاتا، جو کام نہیں کر سکتے تھے ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا. اور آگے کیا ہوا؟ فرمایا یہ عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اگلا عذاب کیا تھا؟ فرمایا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے. یہ تھوڑا عذاب تھا ان پر، میں اتنا بڑا عذاب تھا تمہارے اوپر کہ تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا اور تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا. ہوا کیا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ فرعون نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی اور اس نے آ کے فرعونیوں کے سارے گھروں کو جلا دیا ہے اور بنی اسرائیل کے کسی گھر کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے چھوا تک نہیں ہے. جب یہ خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ عجیب خواب ہے کہ بیت المقدس سے آگ نکل رہی ہے اور وہ آگ آ کے جناب فرعونیوں کے گھر جلا رہی ہے. تو اس نے اپنے سارے چمچے کرچے وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات اور نشریات اور فلانا سارے اکٹھے کر لیے. اس نے کہا خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا بھی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل کے اندر، اس بچے کی وجہ سے تیری جو ہے وہ بادشاہت ختم کر دی جائے گی. تب اس نے کہا پھر سارے ہی مار دو. ٹھیک ہے، 90,000 بچہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی خاطر، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی خاطر 90,000 بچہ اس نے ذبح کر دیا ہے. 90,000 بچہ اس نے ذبح کیا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کمال کی قدرت تو یہ ہے نا، 90,000 بچہ صرف موسیٰ کی خاطر جو ہے وہ مارا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو رب نے پھر بھی بچا کے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور ہم حکمت دیکھیں، کمال اس سے اگلا کمال تو یہ ہے کہ صرف بچایا نہیں ہے، اسی کے محل میں، اسی کے گھر میں جو اس کو زندہ بھی رکھا، پروان بھی چڑھایا، جوان بھی اسی کے گھر میں کیا ہے۔ میں لگا تو اپنا زور لگا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، یہ بھی کمال کی بات ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، فرمایا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو جو بھیج دیا تھا نا صندوق میں ڈال کے، ٹھیک ہے، جب وہ آئے تھے نا فرعون کے محل کے اندر لے کے آئے تھے، تو جناب آسیہ نے پتہ کیا کہا تھا، جب جیسے آپ کو دیکھا، ظاہر ہے نبی تو نبی ہوتا ہے نا، پھر نبی تو ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کاڑا تھوڑی ہوتا ہے، جو کاڑا ہو وہ نبی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جیسے جناب آسیہ نے دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے منہ سے نکل گیا قرۃ عین ولک، کافرون لوسی کا پترا ذرا دیکھ تو صحیح کتنا خوبصورت بچہ ہے، قرۃ عین ولک، فرمایا دیکھ اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ولک تیرے لیے بھی ٹھنڈک بن جائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہی جملہ تھا جس نے جناب آسیہ کو کلمہ نصیب فرمایا ہے، یہی جملہ فرمایا، اسی ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب آسیہ کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ جب اس نے کہا تھا نا لک تیرے لیے بھی، میں اگر فرعون بھی کہہ دیتا نا کہ چلو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میرے لیے بھی بن جائے، فرمایا اتنا بھی کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان عطا فرما دیتا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا یار دیکھیں رب کی بارگاہ میں نبی کی قدر کتنی ہوتی ہے۔ جب قارون کو دھنسایا گیا نا نیچے زمین میں، اس کا مال بھی اور اس کا سارا کچھ نیچے دھنسا دیا گیا، جب وہ چوتھی زمین تک پہنچا نا، نیچے دھنستا جا رہا تھا، تو چوتھی زمین والوں نے اس سے پوچھا، کہا تو کون سی مخلوق ہے، کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا سیر سپٹا تھوڑی کرنے آ رہا ہوں، رب کا عذاب آیا نیچے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں عذاب آیا ہے؟ کہا یار موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، موسیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ رب نے فرمایا فرشتوں اس کو یہیں پہ روک دو، یار اس کی زبان پہ میرے موسیٰ کا نام تو کم سے کم آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں یار رب کتنی قدر کرتا ہے اپنے نبی کی، ہے اس لیے نا آپ قرآن پڑھ کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، فرمایا خبردار ایسا لفظ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں بولنا جس لفظ کے دو معنی بن جائے، اگر دو معنی ایسے ہو جائے جس کا ایک معنی صحیح ہو اور اس سے مراد غلط لے لی جائے، فرمایا ایسا لفظ بھی نہیں آنے دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ آئے اور آ کر حجر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کو آواز لگا دی، ٹھیک ہے جی، کہ حضور بار تشریف لائے ہمیں علم سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میں محبوب یہ جو آپ کو حجر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے جو آواز لگا رہے ہیں کہ باہر تشریف لائے ہم نے آپ سے دین سیکھنا ہے، اکثرهم لا یعقلون، ان کو عقل ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کس کے سامنے کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ کا، ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر وہ چپ کر کے کھڑے رہتے اور آپ خود تشریف لے آتے، ٹھیک ہے جی، دیکھیں یار دین سیکھنے آئے ہیں، لیکن رب فرما رہا تھوڑے کو عقل ہی کوئی نہیں، میرے نبی کو آوازیں لگا رہے، دین سیکھنا ہے تو خاموشی سے پیچھے ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہاں جب میرا محبوب تشریف لے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، ہاں میرا محبوب خود تشریف لے آئے اور آ کر تمہیں دین سکھایا تو اس دین کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ ہاں تم خود آوازیں لگا کے بے ادبی کی بنیاد پر دین سیکھو گے تو دین تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے رشتہ دار ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے چاچے کے بیٹے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن کمال یہ ہے آپ دیکھیں تو حضور کے رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود جب آپ کسی کے پاس جاتے نا علم سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے، آپ نے کبھی بھی کسی استاد کی کنڈی نہیں کھڑکائی ہے، کبھی نہیں کھڑکائی، جا کے بیٹھے رہتے۔ اور جب کوئی محدث بار تشریف لاتا اور وہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہوتے کہ حضور آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، میں یار پڑھنے آیا ہوں، کہا حضور مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، آپ تو سرکار کے رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ ہے حضور کے، ٹھیک ہے، آپ ہمیں تشریف حکم کرتے ہم آئے، آپ نے فرمایا نہ، میں کیونکہ علم حاصل کرنے آیا ہوں اور علم حاصل کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پھر کنڈی نہیں کھڑکائی جاتی ہے۔ ساری زندگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جہاں سے آپ نے علم حاصل کیا اس گھر کا دروازہ نہیں کھڑکایا، ٹھیک ہے۔ جب ادب اتنا ہونا تو رب پھر علم بھی عطا فرماتا ہے اور علم کا فائدہ بھی عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون ہے؟ سراج الامہ. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قیامت والے دن اگر رب اعلان کرے نا کہ امت محمدیہ کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے. رب نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی میں نے حضرت حماد کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں کیے ہیں. حضرت حماد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد ہے. میں جب سے مجھے پتا چلا نا کہ میرے استاد کا گھر ادھر ہے، میں ساری زندگی میں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کیے. آپ اندازہ کریں جب ادب یہاں پہ ہو نا تو پھر جا کے ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ استادوں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بات یہاں پہ چل پڑی تو ذرا دیکھیں یار بات کہاں تک جاتی ہے. تو استادوں نے ایک بار بلا کے کہا وہ روشن دان کے اندر نا فلانی چیز پڑی ہے وہ لے آئے. تو انہوں نے عرض کی حضور مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ روشن دان ہے کون سی دیوار میں، سامنے والی کے دائیں والی کھبے سجے، سامنے والی کے آگے والی کے پیچھے والی. کہا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس پڑھتے ہوئے؟ کہا جی 20 سال. کہا 20 سال ہو گیا تجھے میرے گھر کے میرے کمرے کے روشن دان کا پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اتنے عرصے کے اندر کبھی آنکھ اٹھا کر آپ کے گھر کی چھت کو بھی نہیں دیکھا ہے. یہی وجہ کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ روشن دان کدھر ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو اپنا مصلی دیا جس پر بیٹھتے تھے. میں یہ مصلی دھو کے نا ذرا مطلب میلا ہو چکا تھا، ذرا دھو دینا اسے. تو رات کو نا شاگرد نے وہ مصلی جو تھا کپڑے کا بنا ہوگا وہ اپنے سر پر ہی لپیٹ کے سو گئے. ٹھیک ہے، سر پر ہی لپیٹ لیا. کہا چلو صبح دھو لوں گا. جب صبح ہوئے تو دھو کے انہوں نے وہ مصلی تو انہوں نے کیا کہتے ہیں دھوپ میں لٹکا ہی دیا. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلے آئے نا کلاس کے اندر، آپ نے فرمایا ہاں بھائی مصلی دھو دیا تھا؟ کہا حضور دھو دیا ہے. کہا بتا کتنی بار رات حضور کی زیارت کی ہے؟ کتنی مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے؟ تو عرض کی حضور میں نے 70 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات زیارت کی ہے آپ کے مصلی کو صرف اپنا سر پہ لپیٹنے کی وجہ سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بھائی حضرت شیخ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ نے فرمایا تھا، فرمایا کہ پتر علم پڑھنے جا رہا ہے. 4 سال کی عمر تھی، 4 سال کی عمر کے اندر علم پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن فرمایا پہلے استاد کا ادب سیکھ لینا بعد میں علم حاصل کرنا. آج ہماری تربیت کیا ہے؟ کہاں تربیت کھڑی ہوئی ہے؟ ہمیں تعلیم پر زور ہے، تربیت پر تو زور ہی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں تعلیم آپ پر فرض ہو رہی ہے 7 سال کی عمر میں، وہ بھی اتنا کہا جا رہا ہے کہ بچے کو ادھر لگاؤ تاکہ جب یہ بالغ ہونے کے قریب آئے تو اس کو سارے احکامات کا پتہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں قرآن یا حدیث پاک یہ بھی پہلے کہہ رہے ادبوا اولادکم، فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. اور ادب بندہ تب سیکھتا ہے جب ماں کی گود کے اندر ہوتا ہے. ہمارے لوگوں نے خدا کی قسم ایسی گندگی آج پھیل چکی ہے، ہم کہتے ہیں جی بڑے اسکول میں پڑھا رہے ہیں نا تو ادب سکھانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. بھائی ادارے کا کام علم سکھانا ہے، ادب سکھانا ماں باپ کا کام ہے. حضور نے کیوں فرمایا ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ، اپنی اولاد کو رسول اللہ کا ادب سکھاؤ. یہ کس کے ذمہ لگایا؟ استاد کے ذمہ لگایا، یہ ماں باپ کے ذمہ لگایا ہے. استاد کا کام تعلیم دینا ہوتا ہے، استاد کا ادب سکھانا یہ تو ماں باپ کا کام ہے. ادب ہم نے سکھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب وہ تعلیم لینے آتا ہے ادب کے بغیر لینے آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر بھی لے، ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی اسے علم کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے ادب کی تو بنیاد رکھی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں مدینہ پاک کے اندر نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 سالہ دور کے اندر یہ اصول تھا کیا کہ مدینہ پاک کی بیویاں اپنے بچوں کو جب بھیجتی نا سویرے سویرے، روزانہ کو روٹین تھا ان کا کہ وہ اپنے بچوں کو سویرے سویرے بھیجتی اور بھیجنے کے بعد کیا کہتی ان کو برتن دے کے دیتی اور دینے کے بعد کہتی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا لینا مسجد کے اندر نہیں جانا، شور نہیں کرنا، باہر کھڑے ہو جانا. حضور جب باہر تشریف لایا تو حضور کی بارگاہ میں نا برتن آگے کر دینا کہ یا رسول اللہ اس میں ہاتھ ڈال دے تاکہ یہ پانی برکت والا ہو جائے گا، ہم پیئیں گے بھی صحیح، گھر میں استعمال بھی کریں گے. جب ماؤں نے یہ ادب اپنی نسل کو جب وہ منتقل کیا نا تو پھر آگے اس کا نتیجہ کیا نکلا. ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت قتادہ اپنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تابعی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. نئی نسل کی بات کر رہا ہوں یار، ٹھیک ہے. جب صحابہ نے نئی نسل کو رسول اللہ کا ادب منتقل کیا نا تو نتیجہ کیا نکلا اس کا. حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے ہیں، ایک تابعی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضور میں آپ سے بات پوچھنے آیا ہوں. فرمایا ہاں بھائی. کہا جی مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا جی بالکل دیکھا ہے. میں آپ نے رسول اللہ کی سنگت اختیار کی تھی؟ فرمایا بالکل کی تھی.
کہا پھر آپ نے کیا خدمت کی ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا بیٹا ہم بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، یہاں گئے، وہاں گئے. ٹھیک ہے جی. کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بتاؤں اگر میں حضور کا زمانہ پاتا نا، اگر میں، آپ جانتے میں کیا کرتا؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا کر لیتا؟ کہتے خدا کی قسم اگر میں حضور کا زمانہ پاتا تو حضور جہاں بھی جاتے میں حضور کو کندھوں پر بٹھا کے لے جاتا، کبھی حضور کو پیدل نہ چلنے دیتا. یہ ادب، یہ محبت اگلی نسل نے پچھلی نسل کو منتقل کی ہے. اور ہم ذرا سوچ کے تو دیکھیں ہم اپنی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ممی ڈیڈی، ٹھیک ہے جی، تھینک یو، یہی کچھ دے کے جا رہے ہیں نا. ہم تو اپنی نئی نسل کو کچھ بھی نہیں دے کے جا رہا ہے، سوائے 2 کمروں کے، سوائے 4 پیسوں کے، سوائے 2 ٹکوں کے. ہم نے اپنی نسل کو کیا دیا؟ کچھ بھی منتقل نہیں کیا ہے. ہاں یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے اپنی اگلی نسل کو ادب رسول منتقل کیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی صحابہ کرام بیٹھتے وہ حضور کی بارگاہ، حضور کو یاد کر کے روتے، اور تابعین اس سے زیادہ رو پڑتے. صحابہ نے پوچھا کہ تم ہم سے زیادہ کیوں روتے ہو؟ آج صرف اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اس لیے رو رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس لیے آپ سے زیادہ رو رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یار کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی باغ کے اندر یار پانی دے رہے ہیں، اور حال کیا ہے؟ تو میں کہ پیچھے سے بیٹے نے جا کے کہا بابا حضور کا وصال ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گیا، تشریف لے گئے حضور. اتنی بات کی تو وہاں پہ صحابی رسول نے وہ مشک اٹھائی ہوئی تھی، پانی دے رہے تھے باغ کو، ایسی مشک پیچھے پھینکی اور ہاتھ اٹھا کے کہا حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، کہ پروردگار آنکھیں دینے والے اب آنکھیں لے لے. جب جلوہ نہ رہا تو جلوہ نظروں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب نظارہ ہی نہ رہا تو پھر ہم نے نظروں کا کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھے تھے تو آنکھیں تھی، ہاتھ جیسے ہی منہ پر پھیرے تو بینائی ختم ہو چکی تھی. وہی بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ السلام کے چارپائی پر جو ہے وہ لے کے آیا. جب بیٹے نے یہ محبت اپنے باپ کی دیکھی ہوگی حضور کے ساتھ، وہ بیٹا یار حضور سے کیوں پیار نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.